الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. امید بھی نہیں تھی کہ اتنی تعداد میں ائمہ اکرام حفاظ اعظام ٹمکر شہر کے علماء اکرام جمع ہوں گے. الحمدللہ بڑی تعداد میں بہت سارے ائمہ خطبہ حضرات جمع ہوئے اور اس میں بات بھی ہوئی کہ جلسے کے تعلق سے حضرت کی آمد کے تعلق سے اور مدنی خاندان کی قربانیاں اور اکابرین دیوبند کی قربانیاں اس ملک کے لیے کیا ہے، اس کے تعلق سے جمعہ میں عوام الناس کو کیسے آگاہ کیا جائے، اس کے تعلق سے باتیں ہوئی. بہت خوشی ہوئی اس کے تعلق سے. میں سمجھتا ہوں پوری ہندوستان کی تاریخ میں اگر کوئی دو تنظیمیں ہیں جو سارے ہندوستان کو سنبھال لے جا رہی ہیں، وہ سمجھتا ہوں میں ایک ہے جمعیت علماء ہند اور دوسری ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ. جب بھی شریعت پر حملے ہوتے ہیں تو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ آتا ہے اور جمعیت علماء ہند ہر قسم کی خدمت کر رہی ہے اس ملک کے لیے. اور ایک بات عرض کر دوں علماء کی موجودگی میں، جب ملک کا بٹوارا ہوا تھا ہمارے ہندوستان کا، تب ہمیں چوائس دی گئی تھی، ہمیں اپنے بھی مرضی دی گئی تھی کہ آپ جانا چاہو تو جا سکتے ہو پڑوسی ملک. لیکن اس وقت ہمارے اکابرین تھے، اس وقت ہماری جمعیت علماء کے اکابرین تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہیں پیدا ہوئے، انشاءاللہ اسی ملک کی آزادی کے لیے لڑے اور اسی ملک میں انشاءاللہ ہم رہیں گے، ہمارے آخری سانس تک اسی ملک میں رہیں گے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا سلیقہ رہا، یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ رہی. تو اس لیے جیسا کہ ہمارے راشد خان صاحب مولانا دامت برکاتہ نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء الگ ہے تو نہیں، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ خود ساقی کوثر نے رکھی مے خانے کی بنیاد یہاں، تو وہ ہے دارالعلوم دیوبند. جب انگریزوں کا ہم پر حملہ ہو رہا تھا، ہمارے بچوں پر جب ہمارے مجاہدین کو جب شہید کر دیا گیا تو بچے یتیم ہو رہے تھے، یتیم ہو گئے تھے. تو ان بچوں کو ایک تو باپ کا سایہ نکالا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان کیسے دل سے نکالا جائے، اس کے لیے انگریزی مشنریز بنائی گئی. تو اس وقت ہمارے بزرگان دین نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تاکہ کیسے ہمارے آنے والی نسل کا ایمان حفاظت میں رہے. تو وہ یہ رہی ہے تاریخ ہماری جمعیت علماء کی. تو اس کی تاریخ کا اس کا کوئی تعارف کا کوئی محتاج نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہی محسوس کر رہے ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے شہر میں اتنے علماء کا جڑنا ہمارے عوام الناس کے لیے لے کر چلنا ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے. تو بس میں اتنے دو الفاظ کہہ کر اپنی بات ختم